السلام علیکم بہنوں، آپ سن رہے ہیں پروگرام سکھی گھر۔ ریڈیو پاکستان پشاور سے میں ہوں آپ کی میزبان ہنا رؤف۔ ریکارڈنگ انجینئر ہیں سیف اللہ جان اور پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں سردار اعظم خان۔ جی بہنوں، کیا حال چال ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ کے گھر والے، بچے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے۔ آج ہم بات کریں گے وقت کی پابندی کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں گے کہ اوقات کار کی پابندی کرنا کسی بھی ادارے میں یا پھر اپنے گھر میں کتنا ضروری ہے۔ مثلاً اگر صبح کا ٹائم ہے تو آپ نے صبح کس ٹائم ناشتہ بنانا ہے، بچوں کو دینا ہے، گھر والوں کو دینا ہے، اور اسی طرح کھانا بنانے کا بھی الگ سے ٹائم ہوتا ہے، رات کا، شام کا، اور ساتھ ساتھ اگر مہمان آ جاتے ہیں تو آپ نے کچھ خاص بنانا ہے اور اسی ٹائم پیریڈ میں جس وقت مہمان موجود ہیں آپ نے ان کو سرو کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کام کے حوالے سے بات کریں تو بچے جو ہیں وہ بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ اگر آپ صبح وقت کی پابندی کرتی ہیں، صبح صبح اٹھ کر نماز پڑھتی ہیں، آپ اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں، بچوں کو اسکول اور کالج روانہ کرتی ہیں، تو بچے بھی آپ سے یہی سیکھیں گے اور اسی طرح کی عادتیں اپنائیں گے۔ تو بہت اچھی عادت یہ ہے کہ آپ ایک روٹین بنا لیں، ایک شیڈیول بنا لیں، کچن میں کیا بنانا ہے اور کس دن آپ نے صفائی کرنی ہے کچن کی، کس دن گھر کی صفائی کرنی ہے، کس دن آپ نے گھر میں کپڑے دھونے ہیں اور کس دن سودا سلف لینے کے لیے بازار جانا ہے۔ تو یہ ایک پلانر ہوتا ہے جو کہ ڈیلی لائف کے لیے بہت ضروری ہے، اور آج کل تو یہ پلانر بکس بھی ملتی ہیں جن پر آپ دن بھر کی روٹین لکھ سکتی ہیں، ہفتے بھر کی روٹین، جو آپ کے پلانز ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ کبھی کبھار آپ دادی دادا سے ملنے چلے جاتے ہیں، کبھی کبھار آپ اپنے سسرال میں بچوں کو لے کر جاتی ہیں، کبھی ان کو پارک لے کے جانا ہوتا ہے۔ تو بچے ہیں، فیملی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خوشی غمی ہو جاتی ہے۔ تمام چیزوں کا خیال رکھنے کے لیے آپ کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے آپ اپنے پاس ایک پلانر رکھا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بچوں کو آپ نے ایمانداری سکھانی ہے، بچوں کو آپ نے سچ بولنا سکھانا ہے، جس کے لیے آپ نے خود پریکٹیکلی یہ چیزیں کرنی ہیں۔ آپ بچوں کے سامنے سچ بولیں گی تو بچے بھی سچ بولیں گے۔ ہاں، اگر دروازے پر کوئی آ جاتا ہے اور آپ ان سے کہتی ہیں کہ بولیں بابا گھر پر نہیں ہیں، تو یہ بہت بری عادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے بھی یہ سیکھتے ہیں کہ جی ہم بھی جھوٹ بولیں گے، تو وہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بہانے بنانے شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے پیٹ میں درد ہے، آج ہم نے اسکول نہیں جانا، اور یا پھر ہم نے کالج نہیں جانا، آج ہمیں سر میں درد ہو رہا ہے، یا ہمیں ٹیسٹ یاد نہیں ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، بچوں کو آپ نے سمجھانا ہے کہ جو کام آپ نے کرنا ہے وہ وقت پر کرنا ہے، اور آج کا کام آپ نے کل پر نہیں ڈالنا۔ تو جب آپ وقت کو اہمیت دیں گے، وقت کی پابندی کرائیں گے بچوں کو، تو بچے بھی یہی چیز سیکھیں گے اور ساری عمر بچے ڈسپلنڈ لائف گزاریں گے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ بچوں کو کامیاب انسان بنائیں، وہ ایک دن کسی اچھے سے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہوں اور بہت سی کامیابیاں سمیٹ رہے ہوں، تو اپنے بچوں کو ضرور وقت کی پابندی اور ٹائم مینجمنٹ سکھائیں۔ جب اوقات کار کی پابندی آپ کرتے ہیں، چاہے وہ ملازمت کے ہوں، چاہے وہ گھر میں ہوں یا ہوم ورک سے ریلیٹڈ ہوں، تو بچے ایک نظم و ضبط کا طور طریقہ سیکھ لیتے ہیں اور ہمیشہ اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں اور ایک کامیاب انسان بن جاتے ہیں۔ تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجیے، جس کی آج کل بے حد ضرورت ہے۔ تعلیم تو بچوں کو اسکول، کالج اور یونیورسٹی سے مل رہی ہے، جو چیز نہیں مل رہی وہ تربیت ہے۔ گھروں میں ہو، اداروں میں ہو، اسکولوں میں ہو، یا پھر ریڈیو پاکستان پشاور کے اس پلیٹ فارم سے ہم تربیت کر رہے ہوں اور آپ کو آگے ہی دے رہے ہوں، ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نئے اصولوں پر، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے تیار کریں۔ تو جی یہ باتیں تو ہم آپ کے ساتھ کرتے ہی رہیں گے۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک پیارا سا نغمہ، واپس آئیں گے اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ آئیے سنتے ہیں پیارا سا نغمہ۔ سے میں ہوں آپ کی میزبان ہنا رؤف۔ بات کریں گے بچوں کے امتحانات کے حوالے سے، اس لیے کہ ایک تو امتحانات قریب ہیں
اور جب سالانہ امتحانات آنے والے ہوتے ہیں تو اس میں ہم بچوں کو بہت زیادہ محنت کرواتے ہیں، بہت زیادہ ان کو خصوصی طور پر ان سے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، منتھلی جو ہے وہ پلانرز بنتے ہیں کہ جی بچوں نے کتنا امپروو کیا ہے اور کون کون سے بچے مسلسل فیل ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں جب ہم والدین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جی آپ پیرنٹس ہیں اور آپ بچوں کے اندر امپروومنٹ لانے کے لیے، بہتری لانے کے لیے گھر پر ان کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم دیں، تھوڑا سا بیک اپ کریں، اور اگر کسی بھی مضمون میں ان کو زیادہ مشکل ہے جیسے انگلش، میتھس اور سائنس وغیرہ، تو آپ اس کے لیے ان کو تھوڑا زیادہ ٹائم دیا کریں. گھر پر پڑھائیں یا گھر سے باہر ٹیوشنز پڑھائیں، لیکن کچھ ایکسٹرا ٹائم ان کو دیں تاکہ وہ پریکٹس کرتے رہیں. امید ہے بچوں کو امتحانات کی تیاری کے حوالے سے آپ بھی انکریج، یعنی کہ حوصلہ افزائی ان کی کریں گی. تو جی امید ہے کہ آپ اس حوالے سے بچوں کا خیال بھی رکھ رہی ہوں گی، ان کی غذا کا خیال رکھیں گی، ان کو حوصلہ دیں گی، اور بچوں کا ٹائم جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. ان کو کسی فراغت کے ٹائم میں بیٹھ کر خصوصی طور پر امتحانات کی اور پرچوں کی تیاری ضرور کروائیں. تو جی ان باتوں کے ساتھ ساتھ ہم پروگرام میں شامل کریں گے اپنا پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے خواب سے تعبیر تک. اور یہ ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جی ان خواتین کے حوالے سے جنہوں نے اس دنیا میں اپنی محنت، اپنے حوصلے، ہمت اور اپنے فن اور ہنر کے حوالے سے کامیابیاں سمیٹی ہیں. تو آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں محمد فہیم کے پاس اور سنواتے ہیں سلسلہ خواب سے تعبیر تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. سلسلہ خواب سے تعبیر تک کے ساتھ میں ہوں محمد فہیم، اور آج میری مہمان پشاور کی نینا سیمسن ہے، جو کہ نہ صرف خود خواب دیکھتی ہیں بلکہ بہت سی ایسی حقیقتوں کو ڈھونڈتی ہیں جن کے بارے میں لوگ خواب دیکھتے ہیں، اور اس خواب سے حقیقت تک کا سفر وہ دنیا کے سامنے لے کے آتی ہیں. کہانی سناؤ کے نام سے انہوں نے ایک کوشش شروع کی ہے. ان کے ساتھ باقی ساتھی بھی موجود ہیں، لیکن پشاور کے اندر وہ لوگ جو کہ امن پہ کام کرتے ہیں، جو کہ صنف پہ کام کرتے ہیں، جو کہ لوگوں کی مدد پہ کام کرتے ہیں، ان کی سٹوریز وہ سامنے لے کے آتی ہیں. نینا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور جیسے میں نے کہا کہ خود بھی آپ اپنا خواب بھی دیکھتی ہیں، اس کو بھی تعبیر دیتی ہیں، اور اوروں کو بھی ان کے خواب کی تعبیر دکھاتی ہیں. جب آپ ایسی سٹوریز ڈھونڈتی ہیں، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کیا ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ خود کتنا بڑا کام کر رہے ہیں؟ پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس موضوع کے اوپر بولنے کے لیے انوائٹ کیا، اور جتنا آپ نے بتایا وہ اتنا ہے نہیں، لیکن جب میں فیلڈ میں جاتی ہوں یا سٹوریز ڈھونڈتی ہوں تو لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ان کے چھوٹے چھوٹے ایفرٹس ہوتے ہیں یا وہ کچھ بڑا کر رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور ان کو ریئلائز کروانا ان کے اندر، ان کو کہ وہ کیسے خود کو بہتر طور پر جان سکتے ہیں، اس چیز میں ہم اپنا پارٹ ایڈ کرتے ہیں کہ وہ جانیں کہ وہ اس جو چھوٹی سی کنٹریبیوشن ہے اس کا بڑا امپیکٹ کیسے لے کے آ سکتے ہیں. تو یہ ہماری چھوٹی سی ایک کوشش رہتی ہے لوگوں کے کام کو جو ایگزسٹنگ وہ اپنے ایفرٹس کر رہے ہیں ان کو گروم کرنا، امپروو کرنا، اور لوگوں کے سامنے لے کے آنا، دنیا کے سامنے لے کے آنا. جس ایریا سے ہم بیلونگ کرتے ہیں وہ ایک بہت خوبصورت سا ایریا ہے جو کہانیوں کے نام سے جانا جاتا تھا. پشاور کا ایک بہت نام تھا، لیکن اب اگر دیکھا جائے تو وہ شاید بہت پیچھے رہ گیا. تو ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ دوبارہ سے ہمارا پشاور جو ہے کہانیوں کے نام سے جانا جائے، امن کے نام سے جانا جائے. کیوں ایسا ہو گیا کہ اب ہم یہاں پر تصادات دیکھتے ہیں، اتنا وائلنس دیکھتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ایک محبت ختم ہو گئی ہے، ہم ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھنا بھی نہیں چاہتے. تو ہم ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ پھر سے ایک کوشش کریں ساتھ رہنے کی، امن پھیلانے کی. اور وہ شاید میرے خیال میں آج کے دور میں رہتے ہوئے اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے جو چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہیں جو امن کا پیغام لے کے آتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں. یہ جو آپ نے بات کی کہ آپ خود بھی سٹوریز ڈھونڈتی ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، کچھ بچوں کو بھی آپ نے ٹرین کیا ہے، کیسے آپ ان کو سمجھاتے ہو کہ وہ کس قسم کی سٹوریز کو فوکس کریں علاقے کے امن کی پروموشن کے لیے، پشاور کی مثبت امیج کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ کیسے ہم کرتے ہیں یہ تو اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب وہ ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ہمارے سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے، چاہے وہ جس علاقے سے بھی ہے، اگر پشاور سے بھی ہے تو پشاور نے بہت زیادہ وار اور ٹیررزم کو فیس کیا ہے پچھلے کئی سالوں میں. تو
ہر ایک بندے کے اندر ایک درد ہے, وہ کہیں نہ کہیں ایموشنلی لو وہ ہوا ہے اپنی زندگی میں, اس نے بہت کچھ فیس کیا ہے. تو ہماری کوشش ہوتی کہ سب سے پہلے وہ اپنی سٹوری کو جانے, اس کا اپنا درد کیا ہے, اس کا جو ٹرن اوور ہے لائف میں وہ کیا تھا, کہاں سے اس نے اپنی زندگی کا ایک سٹیپ لیا. جب وہ یہ چیز ریئلائز کر لیتا ہے, ہم 3 فیزز پہ چلتے ہیں, فائنڈ, کریٹ اینڈ شیئر. سب سے پہلے فائنڈنگ یور سیلف, دین فائنڈنگ دی انوائرمنٹ کے اس میں کیا ایشوز چل رہے ہیں آپ کے سراؤنڈنگس میں, آپ کے ایریاز میں. پھر ہم لوگ ان کو کریٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں اس طرح سے کہ وہ فیلڈ میں جا کے کریٹ کریں, کس طرح سے بیٹر پری پروڈکشن اینڈ پوسٹ پروڈکشن کے فیزز میں جا کر وہ اسٹوری ہک پہ فوکس کریں, کس طرح سے انہوں نے اپنا اسٹوری کو ڈیولپ کرنا ہے, میننگ فل اسٹوریز کس طرح سے بنانی ہے. دین ہمارے پاس شیئر والے ایک فیز آتا ہے. یہ 3 فیزز پہ ہمارا جو کورس ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے, جس ان فیزز میں بچے سیکھتے ہیں, اینڈ دین دے بیکم امپیکٹفل بلاگرز, یوٹیوبرز اینڈ ایکٹیوسٹ. یہ جو آپ جب ایسا لوگ ڈھونڈتی ہیں, رسپانس کیسے آتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بڑا اچھا کام کر رہی ہے یا نہیں, کچھ لوگ اداس بھی ہوتے ہیں کہ یہ کیا ڈھونڈنے نکل پڑی ہے, یہ تو کوئی ضروری چیز ہے ہی نہیں. میرے خیال میں ابھی تک تو اس طرح کا رسپانس دیکھا نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسا بھی سوچیں, کیونکہ جہاں پر آپ کو اچھے کام کرتے ہیں وہاں پہ کرٹیسزم بھی فیس کرنا پڑتا ہے. بٹ دین کرٹیسزم از فار پروڈکٹیوٹی, آپ اس کو پازیٹیو لیں تو بہت چیزوں میں آپ گروم بھی کر سکتے ہیں. اور ابھی تک اگر آپ ہمارے پیجز کا ریویو دیکھیں تو لوگ بہت اس انیشیٹو کو پسند کر رہے ہیں, بیکاز ایوری ون از ورکنگ آن سوشل میڈیاز اینڈ پیس اینڈ وائلنس, بٹ دین دے آر ناٹ دیٹ فوکس. تو میرے خیال میں فوکس ہو کر چلنا از اے ڈیفیکلٹ جاب بٹ این امیزنگ جاب فار می. ہم کوشش کرتے ہیں بین المذاہب ہم آہنگی پہ کام کریں, لیکن عمومی طور پہ ہم لوگ ایک سائڈ ہم سے رہ جاتی ہے, وہ ہوتی ہے کہ جو جینڈر بیس وائلنس ہے, خواتین کے مسئلے ہیں, بچوں کے مسئلے ہیں, بزرگوں کے مسئلے ہیں, اور پھر جسمانی معذور افراد کے مسئلے ہیں. اس سائڈ کو بھی ٹچ کرتی ہیں یا صرف آپ بین المذاہب ہم آہنگی پہ ہی کام کرتی ہیں؟ بالکل, ہم لوگوں کا جو مین فوکس ہے وہ پیس ہے. تو پیس صرف انٹرفیتھ ہارمنی اور سوشل کوہیژن نہیں ہے, آپ اس میں بہت سارے اور ایریاز بھی کور کر سکتے ہیں. آپ نے جینڈر کی بات کی, آپ نے ڈسیبلٹی رائٹس کی بات کی, آپ نے ویمن رائٹس کی بات کی, ہیومن رائٹس کی اوور آل, بٹ وی آلسو کور کلائمیٹ اینڈ پیس ایز ویل. تو پیس چاہے کسی بھی فیز میں ہو, ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم لوگ ایسی اسٹوریز لے کے آئیں جس کا پیسفل امپیکٹ کریٹ کر سکیں. عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پشاور یا خیبر پختونخوا میں تو کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا, یہاں پہ عمومی طور پہ ہمیں بری خبریں سننے کو ملتی ہیں, بم دھماکے ہیں, فائرنگ ہے, اب دوبارہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں. پیس کی سٹوریاں ڈھونڈنا مشکل کام ہوتا ہے, مشکل سے ملتی ہیں, یا سٹوریاں ہیں لوگوں نے انکور نہیں کی؟ میرے خیال میں سٹوریز ہیں. ہاں, تھوڑا مشکل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ مل کے کام نہیں کر رہے. بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں اور بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, بٹ دا پرابلم اس کے سب الگ الگ کام کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ بھی ہے کہ اگر مل کر کام کریں تو اسٹوریز ڈھونڈنا آسان ہو جائے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں ایسے بہت امیزنگ اسٹوریز بھی ملی ہیں. جیسے ہم نے پریویسلی اسٹریٹ چلڈرن پہ کور اپ کیا تھا کہ ایک خاتون ہیں, وہ اسٹریٹ چلڈرن کو پڑھاتی ہیں, ان کا کوئی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, بٹ دین وہ ان کو اسکول میں لے کے جاتی ہیں اور پھر ان کو پینٹنگ سکھاتی ہیں, ان کو کمپیوٹر اسکل سکھاتی ہیں, ان کو فٹنس ٹریننگ دیتی ہیں. سو دس از این امیزنگ ایگزامپل, بیکاز جس ایریا میں وہ کر رہی ہیں وہاں پہ ان بچوں کے پاس, اسٹریٹ چلڈرن کے پاس ہتھیار بھی ہوتے ہیں, چاقو وغیرہ, دے آر ویری اگریسو, بہت زیادہ کرائمس میں بھی انوالو ہوتے ہیں. بٹ ان کے یہ ایفرٹس جو ہیں وہ میرے خیال میں بہت کم لوگ ایسے لوگ پشاور میں جو کہ جانتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس اور بھی بہت ساری انیشیٹو ہے, جیسے کہ وائس آف مائنورٹی ایک بہت پیسفل انیشیٹو تھا, جو بہت بیسکلی پروموٹ کیا گیا, لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے. تو ہم لوگ بیسکلی اس طرح کی سٹوریز کو لاتے ہیں اور پھر ہم لوگ نیٹ ورکنگ ڈیولپ کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس چیز کا حصہ بنا سکیں اور پیسفل سٹوریز کو فائنڈ آؤٹ کر سکیں. نینا خود ایک سائیکالوجسٹ ہے, نینا کو کتنا دلی سکون ملتا ہے کوئی بھی سٹوری کرنے کے بعد؟
اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی، تھوڑی سی ہنسنے کی بات ہے کہ سائیکالوجسٹ کا شاید اس سے ریلیشن اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا آئی ایم بینگ اے سروائیور آف اور وکٹم آف بلاسٹ. تو وہ میری لائف میں ایک ایسا کہہ لیں کہ فیز تھا جہاں پہ میں نے اپنے دل میں بہت زیادہ انٹرنل کانفلکٹس جنریٹ کر لیے تھے. آئی واز اے پرسن بلیمنگ ادر کہ ہمشیرہ اس میں شہید ہو گئی تھی آل سینٹ چرچ پشاور کے پاس میں. ایسا ہی ہے. تو میرا جو سسٹر کو، صرف میری سسٹر کو لاس نہیں تھا، ہم ایک دم سے ہل گئے تھے. ہمارا جو سسٹم ہے فیملی کا، مدر کا رسپانس نہ کرنا. میرے فادر ایک طرح سے ابھی تک کور اپ نہیں کر سکے. اگر آپ ان سے ملیں تو ہی وڈ ٹاک ٹو یو بٹ ہی وڈ ریئرلی رسپانس. ان کی ہیلتھ پہ اثر پڑا، اور میرے لیے بھی اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کرنا واز اے چیلنج. سو مجھے تو بہت زیادہ امن محسوس ہوتا ہے، ایک ایسی خوشی آ جاتی ہے میرے اندر کہ بس پتہ نہیں، میں نے کہہ لو کہ آپ کہتے ہیں لفظ میں نے ترا کر لیا ہے، بہت بڑا کچھ اچیو کر لیا ہے. اور بس اسی اس میں لگے ہیں کہ جب تک ہم ہیں تب تک پیس کی مثال بنے، تاکہ ہم سے جڑے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیس کو پھیلانے میں ہماری ہیلپ اور سپورٹ کر سکیں. نینا بہت شکریہ، اور ہم دعاگو ہیں کہ جس طرح آپ نے اس ایک بم دھماکے کے بعد کسی ایک مذہب کو یا کسی ایک خاص مسلک کو بلیم نہیں کیا، بلکہ جو مسائل تھے ان مسائل کی نشاندہی کی، اور اپنے خطے کو، اپنے شہر کو، اپنے لوگوں کو اپناتے ہوئے اس شہر کی منفی امیج کو مثبت کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے. ہم دعاگو ہیں کہ آپ کی طرح باقی ساتھی بھی سامنے آئیں اور پشاور، خیبر پختونخوا اور پاکستان کا ایک مثبت چہرہ اس دنیا کے سامنے لائیں. تھینک یو. جی، ہم نے سنا سلسلہ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں بھی بے حد پسند آیا. اور بات کریں گے جی ہم خواتین کے حوالے سے، کیونکہ خواتین کا پروگرام ہے اور پروگرام کا نام ہے سکھی گھر. لیکن میں چاہوں گی کہ وہ خواتین جو گھر کے مختلف کام کاج کرنے کے حوالے سے باہر نکلتی ہیں اور سودا صرف لے کر آتی ہیں، یا اپنے بچوں کو اسکول کالج ڈراپ کرتی ہیں اور لے کر آتی ہیں، وہ جب راستے میں گاڑی ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ موبائل فون کا استعمال کر رہی ہوتی ہیں. خواتین سے گزارش ہے کہ وہ ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعمال بالکل نہ کریں، اور ساتھ ساتھ ٹریفک کے اصولوں کی پابندی کرنے کے حوالے سے بھی تھوڑی سی محتاط ہو جائیں. بعض اوقات آپ کسی ون وے پر جا رہی ہوتی ہیں، آپ کو جلدی ہوتی ہے، آپ نے کراس کرنا ہوتا ہے، یو ٹرن لینا ہوتا ہے، یا پھر آپ جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو آپ سیٹ بیلٹ کا استعمال نہیں کرتی، یا سائڈ مررز کو نہیں دیکھ رہی ہوتی اور آپ کراس کر لیتی ہیں. آپ کو خدا نخواستہ اور آپ کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور آپ کے ساتھ جو فیملی گاڑی میں موجود ہے ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے. اور اگر آپ گاڑی چلاتے ہوئے اوور ٹیکنگ کر رہی ہیں اور آپ کو جلدی ہے، آپ جانا چاہ رہی ہیں اپنی ڈیوٹی پلیس پہ جہاں آپ پہنچنے سے دیر ہو رہی ہے آپ کو، یا آپ لیٹ ہو رہی ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ خیر ہے آپ تھوڑی سی دیر کر دیں، لیکن آپ زندہ سلامت خیر خیریت سے اپنے ادارے میں پہنچ جائیں. میرا خیال ہے یہ بہت اہم ہے. تو جی ہم ہمیشہ سے ٹریفک کے اصولوں کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، ٹریفک کے جو لاز ہیں ان کی پابندی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، اور آگہی دینے کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اپنا اور آپ کے ارد گرد جو جتنے بھی وہیکلس جا رہے ہیں، گاڑیاں، موٹر سائیکل یا پیدل چلنے والے، ان سب لوگوں کا خیال رکھنا ہے اور بہت محتاط ہو کر آپ نے گاڑی چلانی ہے. تو امید ہے جی ہماری بہنیں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے گاڑی چلائیں گی اور آئندہ جو ہے خیال کریں گی، اور اپنا اور اپنے بچوں کا اور خصوصی ان کی زندگی اور صحت کے حوالے سے آپ محتاط رہیں گے. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے جی، اور اس میں شامل کریں گے دوسرا سلسلہ جس کا نام ہے غذا اور غذائیت، جس میں ماہر غذائیت ہیں ڈاکٹر ایمل خان، اور آج کا موضوع ہے شوگر کے مریضوں کے لیے متوازن غذا. آئیے سنتے ہیں سلسلہ غذا اور غذائیت. السلام علیکم، میرا نام ایمل خان ہے اور میں بطور ماہر غذائیات لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ڈائبٹیز، جسے ہم عام زبان میں شوگر کا مرض بھی کہتے ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائبٹیز کہتے کسے ہیں. دراصل میں ڈائبٹیز اس مرض کو کہتے ہیں جس میں انسان کے جسم کا لبلبا، جسے ہم پینکریاس میں کہتے ہیں، وہ وافر مقدار میں انسولین کو تیار نہیں کر پاتا، یا پھر انسان کا جسم مؤثر طریقے سے
انسولین کو استعمال کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں کی وجہ سے انسان ڈائبٹیز جیسے مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈائبٹیز کے 4 اقسام پائی جاتی ہیں: پری ڈائبٹیز، ڈائبٹیز ٹائپ 1، ڈائبٹیز ٹائپ 2 اور گیسٹیشنل ڈائبٹیز۔ ان چاروں اقسام میں سب سے عام اور زیادہ پائی جانے والی قسم ڈائبٹیز ٹائپ 2 ہے، اور پاکستان میں تقریباً 70% لوگ ڈائبٹیز ٹائپ 2 کا ہی شکار ہیں۔ وہ لوگ جو چینی یا چینی سے بنی ہوئی تمام اشیاء اپنے روزمرہ کی خوراک میں زیادہ لیتے ہیں، یا پھر جن کا ایک طویل عرصے سے وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، ایسے لوگ کم عمری میں ہی ڈائبٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ تیل میں تلی ہوئی اشیاء جسے ہم ڈیپ فرائیڈ فوڈز کہتے ہیں اپنی روزمرہ کی خوراک میں زیادہ لیتے ہیں، وہ بھی ڈائبٹیز کا بہت جلدی شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ جنک فوڈ کھانے کی وجہ سے انسان کا وزن بہت کم عرصے میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور عام طور پر جن لوگوں کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے وہی لوگ سب سے زیادہ ڈائبٹیز کا شکار ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو کہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں، کہ ان کی متوازن غذا کیا ہونی چاہیے، ان کو کیا کھانا چاہیے، کب کھانا چاہیے اور کتنے مقدار میں کھانا چاہیے۔ ان سب چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈائبٹیز میں انسان کی خون میں عام طور پر شوگر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے شوگر کے مریض کو چاہیے کہ وہ اپنی روزمرہ کی خوراک میں چینی کا استعمال بہت زیادہ کم کر دے یا پھر ختم کر دے۔ یاد رہے کہ شوگر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے آپ کی میڈیسن سے زیادہ آپ کی روزمرہ کی خوراک کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ کسی دوائی کے استعمال کے بغیر صرف متوازن غذا کھانے سے اپنے شوگر کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ ایک شوگر کی مریض کی متوازن غذا کچھ اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس کے روزمرہ کی خوراک میں تقریباً 50% خوراک ریشے دار ہونی چاہیے۔ ریشے دار خوراک سے مراد وہ خوراک جن میں فائبر کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہ تمام سبزیاں یا پھر پھل، جن پھلوں کو چھلکے سمیت کھایا جا سکتا ہے۔ شوگر کے مریض کو چاہیے کہ ان کو چھلکے سمیت کھائیں، کیونکہ چھلکے میں ہی سب سے زیادہ فائبر کنٹینٹ ہوتا ہے۔ شوگر کے مریض کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ کبھی بھی فروٹ کا جوس یا پھر کسی اور قسم کا جوس استعمال نہ کرے، کیونکہ جوس میں یا تو چینی ملائی جاتی ہے یا پھر اس کا سارا ریشہ چھن لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جوس انسان کے جسم میں بہت زیادہ جلدی جذب ہو جاتا ہے اور انسان کی خون کی شوگر کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے۔ شوگر کے مریض کو چاہیے کہ وہ سفید آٹا یا سفید آٹے سے بنی ہوئی تمام اشیاء جیسے بسکٹ، کیک، سموسہ وغیرہ کا استعمال کم کرے، جبکہ مکئی کے آٹے کا استعمال اپنے روزمرہ کی خوراک میں زیادہ سے زیادہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام سبزیاں، دودھ، دہی اور تمام دالیں ایک شوگر کا مریض اپنے روزمرہ کی خوراک میں استعمال کر سکتا ہے۔ متوازن غذا میں تقریباً 25% خوراک لحمیات یعنی پروٹین کے گروپ سے ہونی چاہیے، جس میں مچھلی، چکن اور مٹن وغیرہ شامل ہیں، جبکہ بقایا 25% خوراک چکناہٹ جسے ہم ہیلدی فیٹس بھی کہتے ہیں اس کے گروپ سے ہونی چاہیے، جس میں کاجو، بادام، پستہ یا مونگ پھلی وغیرہ شامل ہیں۔ ایک شوگر کی مریض کو چاہیے کہ وہ دن میں کم از کم 5 یا 6 دفعہ خوراک لے، لیکن یاد رہے کہ خوراک کی مقدار ایک عام انسان کی خوراک کی مقدار سے آدھی یا اس سے بھی کم ہونی چاہیے، اور 2 خوراکوں کے درمیان وقت کا دورانیہ 2 گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، دن میں تقریباً 12 سے 14 گلاس پانی ضرور لینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک شوگر کے مریض کو چاہیے کہ وہ اپنا وزن اپنے قد کے مطابق ہمیشہ متوازن رکھے اور اپنے ڈیلی روٹین میں کم از کم 20 سے 25 منٹ ورزش کرے یا کسی بھی کھیل میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔
اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جی بہنوں، آپ نے سنا سلسلہ غذا اور غذائیت. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اور ہم ہمیشہ آپ کی صحت کے حوالے سے بہت کانشیس ہوتے ہیں. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اچھی غذا کھائیں، صاف ستھری غذا کھائیں اور تازہ غذا کھائیں. اور ساتھ ساتھ اس چیز کا خیال رکھیں جو بھی آپ کھا رہے ہیں وہ متوازن غذا ہونی چاہیے. اس میں سبزیاں، دال، گوشت، مچھلی، تمام چیزوں کو آپ شامل کیا کریں تاکہ آپ کے جسم میں جو توانائی اور حرارے ہیں ان کی کمی کو پورا کیا جا سکے اور آپ خوراک کی کمی کا شکار نہ ہوں اور آپ توانا رہیں، فٹ رہیں، ہیلدی رہیں. جی بہنوں، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور اس میں شامل کے ساتھ آپ گنگنا بھی رہی ہوں گی. اور مجھے بھی بہت شوق ہے کہ میں بھی یہ پیارے پیارے نغمے سنوں اور ساتھ ساتھ جو ہے میں بھی انجوائے کروں. تو جی انجوائے تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بات کروں گی موسم کے بدلنے کی. اور خیر سے ہم اس وقت بہار کے موسم میں داخل ہو رہے ہیں اور فروری کا مہینہ پلانٹیشن کے حوالے سے اور پودے لگانے کے حوالے سے پوری دنیا میں بہت مشہور ہے. اس لیے کہ اس موسم میں بہت اچھے سے درخت آپ لگا سکتے ہیں، پودے لگا سکتے ہیں، پھول لگا سکتے ہیں اور پھر ان کی آپ صحیح طریقے سے جب نشو و نما کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پھلتے ہیں، پھولتے ہیں. تو خواتین کے لیے بڑا اچھا موقع ہے. آپ اپنے کچن میں گملے یا پلاسٹک کی بکٹس میں یا بالٹیوں میں مٹی ڈال کر اس میں تھوڑا سا لیموں، مرچیں، دھنیا اور ساتھ میں ٹماٹر اگا سکتی ہیں اور ان کا خیال رکھیے. جی گھر میں ہی تازہ صاف ستھری سبزی آپ کو مل جائے گی. چند ہی مہینوں میں وہ اگنا شروع ہو جائے گی اور آپ کو بہت اچھی لگیں گی وہ کونپلیں، پتے اور پھر اس پر آئی ہوئی وہ سبزی یا پھل. تو جی اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی شہر پشاور میں بھی جگہ جگہ پھولوں کی نمائشیں لگ رہی ہیں اور پشاور شہر تو ہے ہی پھولوں کا شہر. تو جی آپ بھی اپنے شہر میں پھولوں کی نمائشوں میں ضرور جائیے. پھول بڑی ہی نزاکت اور نفاست کے ساتھ خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور ان کے قریب رہنے سے جو احساس ہوتا ہے وہ زندگی کا احساس ہوتا ہے. اور ان میں خوبصورت ترین خوشبوئیں ہیں جو ہر ایک خوشبو دوسرے پھول کی خوشبو سے جدا ہے، ہر ایک پھول کا رنگ دوسرے پھول سے جدا ہے اور ان کو دیکھنے کا ایک اپنا ہی چارم اور حسن ہے. تو جی موسم بہار آ رہا ہے اور اس میں مختلف علاقوں میں جشن بہارا کے فیسٹیول بھی لگائے جاتے ہیں اور منائے جاتے ہیں. تو جی آئی ہوپ کہ آپ کے شہر علاقے میں بھی کوئی اسی طرح کا فیسٹیول ہوا ہوگا تو ہمیں ضرور بتائیے گا. اپنی آراء سے آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے انچارج پروگرام سکھی گھر، ریڈیو پاکستان، پشاور. ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور آپ کی محبتوں کا اور خلوص کا بہت شکریہ. شامل کرتے ہیں پروگرام میں جی اگلا سلسلہ جس کا نام ہے میرا ہنر میری خوشحالی. اور اس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں آن لائن بزنس کرنے والی کامیاب خواتین سے. تو آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں سلسلہ میرا ہنر میری خوشحالی میں محمد فہیم کے پاس اور سنتے ہیں کہ آج وہ ہماری ملاقات کس سے کروا رہے ہیں. سلسلہ میرا ہنر میری خوشحالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، میں ہوں محمد فہیم. عمومی طور پہ خواتین انتہائی مہنگے کپڑے لیتی تھیں، اپنے آپ کو منفرد دکھانا چاہتی تھیں. اب وہ رویہ بھی تھوڑا سا بدل رہا ہے اور کرائے کی ڈریسز یعنی کرائے کا لباس جو ہے اب وہ پہنا جا رہا ہے، وہ شروع کیا گیا ہے. پشاور کی پشمینہ ارباب نے ایک آن لائن سیٹ اپ شروع کیا ہے اور وہ کوشش کرتی ہیں کہ پشاور میں وہ خواتین جن کو کرائے پہ لباس چاہیے ان کو بھی وہ فیسیلیٹیٹ کریں اور جو اپنے لباس کو کرائے پہ دینا چاہتی ہیں یعنی انہیں بھی کچھ ضرورت ہے ان کے لیے بھی وہ اپنا کردار ادا کریں. انہی سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ شروع ہوا اور اب یہ سلسلہ کہاں تک جا رہا ہے. بہت شکریہ پشمینہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ اب کپڑے بھی لوگ کرائے پہ لے سکتے ہیں؟ پہلے تو جب میں یونیورسٹی میں تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ مطلب میں کبھی اپنے دوستوں سے کپڑے لے لی تھی یا وہ مجھ سے لے لیتے تھے. تو اسی دوران میں اپنی بزنس کی ڈگری کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ مطلب یہ بھی تو ایک ہو سکتا ہے کہ ایک پلیٹ فارم ایسے ہو جہاں پر لوگ جو ہے اپنے کپڑے کرائے پہ دے سکے اور پھر جو ہے ادھر سے لے بھی سکے. تو اس کو دماغ میں رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ یہ ایک اچھا سٹارٹ اپ بن سکتا ہے. تو یہ وجہ تھی اس کی. جب آپ نے سٹارٹ اپ شروع کیا تو ظاہری بات ہے بہت سے لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یہ آپ کون سا کام شروع کر رہی ہیں. بزنس کی ڈگری آپ نے اس لیے کی تھی کہ آپ کرائے کا لباس ایک سے لیں گی اور کسی اور کو دیں گی. تو اس وقت انیشیٹ کیسے کیا اور کس نے اپریشیٹ کیا اور کس نے آپ کو ڈسکریج کیا؟
سب سے پہلے تو مطلب آپ کی فیملی ہی آپ کو یا جو ہے عدم اعتماد دیتی ہے یا آپ سے لیتی ہے. تو مطلب اس میں جو ہے میری امی جو ہے انہوں نے مجھے بہت کافی اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ مطلب کیونکہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ مجھے جو ہے جاب کرنے کا زیادہ وہ نہیں ہے, میں کچھ اپنے دم پہ کچھ کرنا چاہتی ہوں. تو ان کو جب میں نے یہ آئیڈیا بتایا تو انہوں نے مجھے کافی اپریشیٹ کیا. لیکن پھر جب ادھر میرے جو دوست وغیرہ تھے انہوں نے مطلب مجھے کہا کہ یہ مطلب یہ کیسا آئیڈیا ہے اور مطلب یہ کیسے چلے گا, کیونکہ لوگوں کا اتنا رجحان ہے ہی نہیں صرف مطلب وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں کبھی کبھی کہ میں کیوں کسی اور کے خلاف کپڑے پہنوں. لیکن پھر یہی ہے کہ میں نے اپنے اندر جب جھانکا اور میں نے کہا کہ مطلب یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے کہ یہ کوئی آپ کسی اور کے کپڑے پہنو, کیونکہ یہ آپ مطلب صرف جو ہے پیسوں کے لحاظ سے آپ کو جو ہے مدد نہیں ہوتی ہے. انفیکٹ جب انوائرمنٹ کے لیے بھی یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ ایک ڈریس لے آپ اسے ایک دو دفعہ پہنیں, کیونکہ یہی رجحان تو یہی چل رہا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے یا اپنی مرضی سے کہ ہر کوئی جو ہے ایک دو دفعہ ہی استعمال کرتا ہے. تو پھر یہی وہ تھا کہ میں نے کہا کہ مطلب یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے. اور پھر جب ہم ادھر پشاور آئے تو ادھر لوگوں نے اتنا سراہا اور لوگوں نے کافی مدد کی ہماری, تو اس وجہ سے جو ہے میں نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے ایک ایسا آئیڈیا ہے جو آگے کافی بہتری اس میں آ سکتی ہے اور آگے جا سکتا ہے یہ. اچھا پشمینہ, جب آپ نے یہ کام شروع کیا, پشاور بہت بڑا شہر ہے, بہت ڈائیورس شہر ہے, کون سا علاقہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں کے لوگ زیادہ چاہتے تھے کہ ان کو کرائے کے ڈریسز ملیں, اور کون سے علاقے کے لوگ اپنا ڈریس دینا چاہتے تھے کہ وہ کرائے پہ دے دیں؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب جتنے ہمیں جو ہے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے تو وہ ہر قسم کے لوگ ہیں اس میں. جو کرائے پہ دینا چاہتے ہیں اپنے کپڑے وہ تو اسپیشلی مطلب ہر قسم کے لوگ ہیں, ہر قسم کے کپڑے ہمارے پاس آتے ہیں تاکہ وہ کرائے پہ جائے. اور جو کرائے پہ جو لینے والے ہیں وہ ابھی تک مطلب جو متوسط خاندانوں سے لوگ ہیں وہ زیادہ ہمیں اپروچ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے یہ ہے کہ مطلب ابھی تو سٹارٹ ہے, مطلب جب ہماری انوینٹری بڑھے گی اور ہمارے ساتھ ہر قسم کے جب جوڑے آئیں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بہت کامن چیز ہو جائے گی کہ کوئی اس پہ منحصر نہیں ہوگا کہ مطلب کون کس خاندان سے ہے یا کچھ بھی ہے. ہر کوئی یہی چاہے گا کہ ہم اپنے کپڑے کرائے پہ دیں یا پھر لے ہم سے. پشمینہ, کسی کو بھی کوئی کمی نہیں ہوتی, آپ کی فیملی نے بھی آپ کو اچھا سے پڑھایا, لیکن کیا سمجھتی ہیں آپ کا یہ بزنس کرنا آپ کے اپنے لیے کتنا ضروری تھا؟ دیکھیے مطلب جہاں تک فائنینشلی کی بات ہے تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہر عورت کو ہر انسان کو انفیکٹ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جو ہے اپنی جو ساری ضرورتیں ہیں وہ پوری کر سکے. اور مطلب یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ گھر چلا رہے ہو, وہ سب وہ بہت امپورٹنٹ. وہ ہماری مطلب میں اپنی امی کو اور جتنی امیاں ہیں ان کو بہت سراہتی ہوں, وہ بہت مشکل کام ہے. لیکن فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا اپنے آپ کے لیے خود کچھ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو ہے آپ جب گھر سے نکلتے ہو اور آپ دیکھتے ہو تو آپ اپنی جو ہے اپنی صلاحیتوں کو اور بھی بہتر کرتے ہو کہ مطلب آپ ایک بہتر انسان بن جاتے ہو, آپ جو ہے ایک بہتر جو ہے بزنس پرسن بن جاتے ہو, یا جو بھی آپ بہتر ہوتے جاتے ہو. تو اس لحاظ سے مجھے یہ جو اسٹارٹ اپ ہے یہ میں نے کافی دیکھا ہے کہ مجھ میں بہت فرق آیا ہے. مجھے میرے گھر والے بھی کہتے ہیں, مجھے بھی میرے دوست بھی کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ نے یہ کام شروع کیا تو ہم خیال لوگوں میں آپ نے کس کو زیادہ پریفر کیا, مردوں کو یا عورتوں کو, اور وہ کس حد تک آپ کے ساتھ اس کام میں جڑے ہوئے ہیں؟ ہماری مطلب سوسائٹی ایسی ہے تھوڑی کہ جو ہے کبھی کبھی ایک عورت کو تھوڑا سا نیچے اپنی طرف کھینچتی ہے. تو مجھے ایسے لگا کہ مجھے مردوں سے زیادہ مدد ملی اس لحاظ سے. اور مطلب اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں مطلب ابھی تک جتنی بھی میلز ملے ہیں تو انہوں نے کافی سراہا ہے اس بات کو, کیونکہ ان کو ہی مطلب ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ ان کی ہی جیب سے جو ہے پیسے نکلتے ہیں, تو ان کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ کتنا مشکل ہے یہ سب کہ ایک ڈریس مطلب اگر ایک دو دفعہ استعمال ہوا اور پھر وہ پڑا رہے. تو ان کی جو وہ کہتے ہیں نا کہ جب اپنی جیب سے نکلتے تو تب زیادہ جو ہے احساس ہوتا ہے. اور یہ جب آپ نے کام شروع کیا, آپ اس کام میں میکسیمم ظاہری بات ہے کہ خواتین کے ڈریسز ہی زیادہ تر ہوتے ہیں, تو ان کا منفرد نظر آنا, کیا آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گی تھوڑے سے پیسوں میں وہ ایک اچھا لباس پہن کے اس دن کے حساب سے یا اس ایونٹ کے حساب سے منفرد نظر آئیں گی؟ جی بالکل. مطلب
ایک عورت کے لیے جو ہے اچھا پہننا، اچھا دکھنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو ہے یہ جو ہے آپ میں عدم اعتمادی لاتا ہے آپ کو، مطلب اٹس ویری امپورٹنٹ فار ایوری وومن کہ وہ اچھا لگے. تو اس لحاظ سے یہ ہمارا جو اسٹارٹ اپ ہے یہ بہت ہیلپ کرتا ہے کہ مطلب آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے 1 لاکھ کا کوئی جوڑا پہنو اور تب ہی مطلب آپ خوش ہو جاؤ اپنے کہ ہاں میں اچھی لگ رہی ہوں. آپ جو ہے 10,000 میں وہی کام کر سکتے ہو، اور پھر نیکسٹ ایونٹ کے لیے آپ پھر ہم سے رینٹ آؤٹ کر لے. پشمینہ، یہ آپ نے جو بات کی 1 لاکھ کا جوڑا 10,000 میں، تھوڑا سا اگر بتائیے گا کہ آپ کس طرح سے کیا طریقہ کار ہے آپ کا، کتنے کا جوڑا دینے والے کو فائدہ ہوگا اور کتنا فائدہ جوڑا لینے والے کو بھی ہوگا، اور اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ آتا ہے، جوڑا خراب ہوتا ہے، کپڑے خراب ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے ہمارا ایسے ہے کہ جو 10% ہے، مطلب ایک ڈریس کی جو قیمت ہے وہ 1 لاکھ ہے، تو اس کا 10% 10,000 بنتا ہے، تو وہ ہمارا رینٹ ہے. اور ہم مطلب آبویسلی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کبھی کبھی جو ہے اوپر اونچ نیچ ہو جاتی ہے، آپ سے کوئی ڈریس خراب ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ سیکیورٹی ہم لیتے ہیں 30%، مطلب جو پرائس ہے اس کی 30% جو ہے اس کا سیکیورٹی ہم لیتے ہیں، اور پھر جب ہمیں ڈریس ہم آپ سے لے لیتے ہیں، اور پھر آپ کو مطلب وہ جو سیکیورٹی ہے وہ آپ کو ریفنڈ ہو جاتی ہے، مطلب وہ آپ کو واپس چلی جائے گی. اور جو دوسرا اس کا پارٹ ہے کہ مطلب آپ اپنے جو ڈریسز ہے وہ ہمارے ساتھ رینٹ آؤٹ کرائے پہ دیں، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں پہلے کہ مطلب اس کی کیا ویلیو ہے ڈریس کی، اور جو اس کی کاسٹ ہوگی اسے آبویسلی مطلب تھوڑا سا کم ہوگا، لیکن جو اگر آپ کا ڈریس کسی نے کرائے پہ لے لیا تو وہ اس کا جو قیمت ملے گی اس میں جو ہے 30% ہمارا ہوگا، اور 70% جو ہے جس نے کرائے پہ ڈریس دیا ہوا ہے اس کا ہوگا. اچھا، آخری سوال، پلانس کیا ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پشاور کے لوگ آپ کے اس آئیڈیا کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کر لیں گے، یا آپ کو کچھ نئی انوویشن لانی پڑے گی، کچھ مختلف کرنا پڑے گا اس کو مزید اٹریکٹیو بنانے کے لیے؟ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح آج کل مطلب یہ بہت کامن ہو جائے گا کہ ہر کوئی اپنے کپڑے کرائے پہ دے گا اور لینا چاہے گا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مطلب اس میں کافی گروتھ مجھے نظر آ رہی ہے کہ انشاءاللہ ہماری کافی گروتھ ہو جائے گی، اور لوگ جو ہے ایکسیپٹ بھی کر لیں گے اس بات کو کہ ہم جو ہے کرائے پہ کپڑے دینا شروع کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ مطلب ہماری انوویشن بھی مطلب ہماری پروسیسز میں آئے گی کہ مطلب ہم جو ہے زیادہ اچھی جو ہے اس کی ڈرائی کلیننگ کر پائیں، کیونکہ یہی ہے کہ مطلب اگر آپ کسی اور کے کپڑے پہنے ہو تو آپ کو وہ ہوگا کہ مطلب یہ صاف ہوں گے یا نہیں، لیکن ہم جو ہے اپنی ڈرائی کلیننگ جو ہے پشاور میں بیسٹ جگہ ہیں ادھر سے ہی کراتے ہیں. پھر اس میں آگے یہ آ سکتا ہے کہ ہماری پروسیسز بہتر ہو جائے کہ مطلب ہم اپنی ایک ڈرائی کلیننگ فیسلٹی کھول دیں، یا اپنا ہمارا ایک جو ہے ڈیلیوری سروس ہو، تاکہ آپ کو جب آپ چاہے آپ مطلب آپ 10 منٹ سے ایونٹ سے پہلے بھی اگر آپ ایک آرڈر کریں تو ہم وہ آپ کو جو ہے صاف ستھرا اور ٹائم پہ پہنچا سکیں. پشمینہ، بہت شکریہ. اور آپ کا جو یہ انیشیٹو ہے، چاہے عورتوں کو اچھا لگے نہ لگے، لیکن ان کے مردوں کو اچھا لگے گا کہ انہیں کم قیمت میں ان کی گھر والی کے لیے اچھا لباس میسر آئے گا. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. جی، ہم نے سنا سلسلہ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور بہت ہی مزیدار سا سلسلہ جس میں جی اگر آپ بوتیک سے کرائے پر کپڑے لینا چاہیں تو بڑی آسانی سے آپ کو مل جائیں گے، اور بڑا ہی یونیک اور زبردست سا آئیڈیا ہے. امید ہے آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا اور اس میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور آن لائن بزنس کرنے والی وہ خواتین جو بوتیک سے کرائے پر کپڑے لینا چاہتی ہیں اور ان کا استعمال کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ وہ بھی اس بزنس کا آغاز کریں اور اپنے علاقے اور اپنے شہر میں اسی قسم کا کوئی بزنس شروع کریں. تو جی ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. ہمیشہ آگے بڑھیے، اچھا سوچیے اور اس پر عمل کیجیے. بات کریں گے جی ہم گھر کی صفائی کی. جی بہت ساری خواتین اس وقت گھر کی صفائی میں مصروف ہیں، اور ساتھ ساتھ جی وہ جو ہے تو گھر میں جو پردے لگے ہوئے ہیں، جو چادریں بچھی ہوئی ہیں وہ بھی چینج کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو جی صفائیاں کر رہی ہیں. گھر میں جو جالے لگے ہوئے ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے، کہیں پہ ڈس انفیکٹرز ڈالے جا رہے ہیں جس میں فرنائل وغیرہ ہیں. چونکہ موسم تبدیل ہوتا ہے تو پھر مکھیاں مچھر بھی آ جاتے ہیں، اور جتنا زیادہ آپ کا گھر صاف ہوگا اتنا زیادہ آپ ان مسئلے مسائل سے بچے رہیں گے. تو جی
جی ضرور صفائی کیجیے، صفائی نصف ایمان ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے تو ناک پہ ماسک ضرور لگا لیں، کیونکہ اس نزلہ زکام اور کھانسی کے پیچھے جو ایک بڑی وجہ ہے وہ ہے ڈسٹنگ، جو کہ خواتین ہر وقت کرتی رہتی ہیں، جس میں جھاڑ پونچھ جسے بڑے آسانی سے ہم کہتے ہیں کہ جی جھاڑ پونچھ میں خواتین بہت مصروف رہتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کی جو ہے تو ناک پہ مٹی لگ جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ زکام کھانسی ان کو لگ جاتا ہے، بیمار رہتی ہیں۔ تو جی ہم نہیں چاہتے کہ آپ بیمار رہیں، کام ضرور کیجیے لیکن اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے۔ اور ان باتوں کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ سیگمنٹ ہوا ہے کچن کارنر کا، اور اس وقت کھانا بنانے کا بھی ٹائم ہے اور آپ بہت مزے سے مزیدار سے کھانے بنانے میں مصروف ہیں، سبزیاں کاٹ رہی ہیں جی، اور آج کچھ سبزی بنانے کا ارادہ ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کو آج کیا بنانا سکھا رہے ہیں جی۔ تو نوٹ ڈاؤن کیجئے، ایک زبردست سی ریسیپی ہے جی جس کا نام ہے شاہی قورمہ، اور آج ہمیں روبینہ باجی بنانا سکھائیں گی کہ شاہی قورمہ کیسے بناتے ہیں۔ آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں سلسلہ کچن کارنر میں روبینہ صدیقی کے پاس۔ آج جو میں ریسیپی آپ کو دینے جا رہی ہوں، ویسے تو بازار میں اس کے ڈبے ملتے ہیں، آپ وہ ڈبہ لے کے آتی ہیں، ریسیپی پڑھتی ہیں اور بنا لیتی ہیں، اور ایک مزیدار سا قورمہ بن جاتا ہے۔ تو قورمے کو اگر ہم شاہی بنا دیں تو کیا ہی بات ہے، یعنی آپ کے شاہی دسترخوان پہ آج شاہی قورمہ بن جائے تو آپ کی تعریف بلے بلے ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم ایسا کرتے ہیں، جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں ہم آپ کو شاہی قورمہ بنانے کی ریسیپی دینے جا رہے ہیں۔ اجزا آپ کو بتا رہی ہوں۔ گوشت آپ کو چاہیے ہوگا شاہی قورمہ بنانے کے لیے بغیر ہڈی کے ½ کلو یعنی 500 گرام، پیاز کٹی ہوئی 200 گرام، کاجو 40 گرام، تبھی تو یہ شاہی قورمہ بنے گا، ثابت دھنیا 15 گرام، ادرک ایک چھوٹا ٹکڑا، کشمیری مرچ، یہ لال رنگ کی ہوتی ہے لیکن اس میں مرچیں نہیں ہوتی، اور میں چونکہ گرام میں آپ کو بتا رہی ہوں لیکن بنیادی طور پر کہ میں جتنا بھی کہہ رہی ہوں یہ ایک ٹیبل سپون اس کو آپ کر لیں۔ گرام میں اگر آپ کو پریشانی ہو تو بس آرام سے 1 ٹیبل سپون، جو چمچ جس سے چاول کھاتے ہیں 1 ٹیبل سپون بھر کے وہ آپ ڈال سکتی ہیں۔ کشمیری مرچ ہے 1 ٹیبل سپون، سفید زیرہ آدھی چائے کا چمچ، بادام جس کا چھلکا اترا ہوا ہو یہ بھی 1 چمچ، منقع جو بڑی کشمش ہوتی ہے یہ بھی آپ 1 بڑا چمچ، اور کوکونٹ ملک آپ کو چاہیے ہوگا، بڑا آسان ہے، آپ کے پاس ڈیسیکیٹڈ ناریل ہے، وہ جو یعنی کوکونٹ کا جو برادہ ہوتا ہے اس برادے کو آپ گرائنڈر میں ڈالیے، اور اگر ½ کپ آپ نے گرائنڈر میں کوکونٹ پاؤڈر ڈالا ہے تو 1 بڑا کپ بھر کے گرم پانی ڈالیے، اور گرم پانی ڈالنے کے بعد گرائنڈر گھما دیجیے اور 2-3 منٹ تک کے لیے گرائنڈر گھما کے رکھیے، تو وہ جو پانی آپ نے ڈالا ہے وہ دودھیا رنگ کا ہو جائے گا، سفید رنگ کا ہو جائے گا، تو وہ جو پانی نکلے گا وہ کوکونٹ ملک کہلائے گا۔ اتنا مشکل کام نہیں ہے، اس لیے اس پہ آپ پریشان مت ہوئیے گا، ٹھیک ہے۔ کوکونٹ ملک ہے جناب 50 ملی لیٹر یعنی 1 کپ، اچھا دہی 100 گرام ہے، لہسن 2 پوتی یعنی 2 بڑے جو لہسن کے پورا جو ایک گڈی ہوتی ہے وہ 2 گڈیاں، لونگ 2 عدد، چھوٹی الائچی بھی 2 عدد، دارچینی 1 بڑا ٹکڑا، اور ویسے ہمارے پاس جو ریسیپی ہے اس میں تو زعفران بھی 1 چٹکی ہے لیکن نہیں ملتا تو اس لیے اس کو آپ اگنور کر دیں، اومٹ کر دیں، اور پکانے کے لیے کوکنگ آئل ہے یہ 1 کپ آپ کو چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو چیزیں ہو گئی، بغیر ہڈی کے گوشت ہے 500 گرام یعنی ½ کلو، پیاز کٹی ہوئی 1 بڑا جو سائز کا پیاز ہوتا ہے وہ، کاجو 2 بڑے چمچ یا 40 گرام، ثابت دھنیا 1 بڑا چمچ، ادرک 1 بڑا ٹکڑا، کشمیری لال مرچ 1 بڑا چائے کا چمچ، سفید زیرہ 1 چائے کا چمچ، بادام کا چھلکا اترا ہوا 1 بڑا چمچ، منقع 2 بڑے چمچ، کوکونٹ ملک جیسے طریقہ میں نے آپ کو بتایا 1 بڑا کپ، دہی 100 گرام، لہسن 2 پوتی، لونگ 2 عدد، چھوٹی الائچی بھی 1 چمچ، اور دارچینی 1 بڑا ٹکڑا، اور کوکنگ آئل جو 1 کپ آپ کو چاہیے ہوگا، جتنا آرام سے آپ اس کو استعمال کر سکیں۔ کرنا آپ کو یہ ہے جناب کہ کاجو، سفید زیرہ، ثابت دھنیا، ادرک، لہسن کو اچھی طرح پیس کر ایک طرف رکھ دیں۔ سرخ مرچ اس کے اگر وہ لمبائی میں اگر آپ کے پاس ثابت ہیں تو اسے آپ درمیان سے اس کے بیج نکال دیں، اور پانی میں بھگونے کے بعد ان کا بھی آپ پیسٹ بنا لیں۔ کشمیری لال مرچ بازار میں مل جاتی ہے، اسے لے کے آئیں،
لال مرچ ہوتی ہے، بڑے سائز کی ہوتی ہے، اس کو چیر کے اس میں سے بیج نکال دیں. بیج نکالنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس کو پانی میں بھگوئیں اور پھر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیں. اب ایک برتن میں تیل گرم کر کے جو پیاز ہم نے آپ کو بتائی تھی وہ پیاز، لونگ، دار چینی اور الائچی شامل کر کے پیاز کو اتنا فرائی کریں کہ وہ ہلکی گلابی ہونے پہ ہو جائے. جب ہلکی گلابی ہو جائے تو اب اس میں وہ جو دیگر کے تمام مسالے ہم نے آپ کو کہے تھے جن کا آپ نے پیسٹ بنایا تھا اور ساتھ میں مرچوں کا، کشمیری مرچ کا پیسٹ بنایا تھا، وہ بھی ڈال دیں اور ساتھ ہی گوشت ڈال کر اس میں اس کو چلائیں. اس سارے مسالے میں گوشت ڈال کے اس کو چمچ سے چلائیں. تھوڑی دیر کے بعد اس میں جو دہی ہم نے آپ کو دیا تھا وہ دہی آپ نے اس میں ڈالنا ہے، لیکن دہی کو پھینٹ کے شامل کرنا ہے. دہی پھینٹ کے وہ بھی گوشت میں شامل کر لیں اور حسب ذائقہ نمک ڈال کے اور پانی ڈال کر اتنی دیر کے لیے آپ پکائیں کہ گوشت گل جائے. جب گوشت گل جائے، بھن جائے، تو اس میں آپ نے کوکونٹ ملک جو ہے وہ شامل کر دینا ہے. اور اگر زعفران ہے تو ضرور شامل کیجیے، نہیں ہے تو پھر منقع اور بادام بھی اس میں شامل کر لیں. چند منٹ تک ابالنے کے بعد آپ چولہے سے اتار کر اس کو ٹھنڈا کیجیے اور ہرے دھنیا چھڑک کر اور گرم گرم اس کو پیش کرنا ہے. اور یہ چپاتی کے ساتھ بھی اور کیا کہتے ہیں نان کے ساتھ بھی بہت مزے کا لگتا ہے. ٹرائی کر کے دیکھیے گا، آپ یقین مانیے آپ کو لطف آئے گا شاہی قورمہ کھا کر. اور جو گوشت ہے وہ گوشت اچھی دکان سے خریدیے گا، صاف ستھرا ہو، اس میں کوئی دائیں بائیں چھچڑا نہ لگا ہوا، اور اگر ہو تو آپ گھر میں آ کے خود اس کو صاف کر لیجیے گا. جی خوش آمدید. آپ سن رہے ہیں پروگرام سکھی گھر اور آپ نے سنا ایک زبردست سلسلہ کچن کارنر، اور اس میں ہم ہمیشہ کی طرح مزیدار سی ریسیپیز سیکھتے ہیں، نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اور بوقت ضرورت جب ہمارے مہمان آتے ہیں ہم اس کو بناتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان ہنا رؤف کو دیجیے گا اجازت. آپ سن رہے تھے پروگرام سکھی گھر پشاور اسٹوڈیو سے. میں تھی آپ کی میزبان ہنا رؤف. ریکارڈنگ انجینئر تھے سیف اللہ جان، اور پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے تھے سردار اعظم خان. اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.